ہمارے دلوں میں اور کر جائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله واصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ محترم المقام سادات کرام، پیران اعظام، علماء ذوی الاحترام، مریدین، متوسلین، محبین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم الشان مجلس میں آپ پر واضح ہے اولاد غوث اعظم، وارثین اولیاء کرام جیلانی خاندان، جن کی ولایت و کشف و کرامت کو زمین بھی گواہی دیتی ہے، آسمان بھی گواہی دیتا ہے۔ اس عظیم خاندان کے ایک عظیم روشن ستارہ جو ہم سے اس فانی دنیا کو الوداع کہہ کے جدا ہوا، اور جس کی جدائی میں راجستھان، گجرات، کچھ خصوصاً مارواڑ کا علاقہ اس عظیم فرزند غوث الورا نے اپنے اخلاق و کردار، سیرت و بصیرت، علم و عرفان کی جو عظیم خدمات تھی، ظاہر اور باطن جن کا ایک تھا، اس دور ظلم میں، اس دور فتن میں جس کی شخصیت میں کئی خوبیاں اور عظمتیں مضمر تھی، جس سے مراد حضرت قبلہ پیر طریقت مخزن معرفت
سیدی مرشدی مولائی قبلہ الحاج احمد شاہ ولد محمود شاہ ولد باوا میاں غلام رسول ولد علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کروڑے رحمتیں ہوں ان کی قبر پر انوار پر، ہزارے رحمتیں ہوں تجھ پر اے امیر کارواں، ہزارے رحمتیں ہوں تجھ پر اے امیر کارواں، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ اب مجھے اردو میں بات کرنی لازمی ہو گئی ہے، ذہن میرا کچھی زبان میں بیان کرنے کا تھا، تو اس حساب سے کچھ اشعار سندھی زبان کے بھی ہیں، مگر حضرت کے مریدین متوسلین کی بڑی تعداد راجستھان کے مارواڑ علاقے سے ہے، اور وہ لوگ سندھی اور کچھی نہیں جانتے، اس لیے ان کے لیے اردو زبان میں کچھ باتیں کرنی تھی، مگر اب میں نے جو ذہن بنا لیا تھا اس حساب سے کچھ چیزیں میں سندھی زبان میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایدی سنج سرتیوں اگے ڈٹھی کان، ایدی سنج سرتیوں اگے ڈٹھی کان، پیوں ڈساں پٹ میں سندھیوں کھٹوں کھان، پیوں ڈساں پٹ میں کھٹوں سندھیوں کھان، چوری کنل چاڑے ویا جیڑی کرے جوان، منہ بایو مہمان کو ویری ملایا جا۔ موت تو خدا کی طرف سے طے شدہ ہے فیصلہ، اسے نہ کسی کو انکار ہے نہ کسی کو اعتراض ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موت کو کہا ہے کہ تو مر جا، کیونکہ تو نے ایسے لوگوں کے اوپر آ کر موت تو نے واقع کی ہے جن کا دنیا میں ہونا ضروری تھا۔ چھل موت پوے تو میں موت جاتو آئیں ان تاں، گنا سکندر ماریا تو ارڑائی اڑ موٹ، لاڑو کریے لطیف چے تکان پوے ہا اوٹ، پر گھائے انہیں گوٹ جن مند نہ ہوئی مرن کی۔ کربلا میں شہید اعظم نے تو اپنی جان دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر صاحب قبلہ، پیر صاحب قبلہ۔ تو جہاں کربلا میں شہید اعظم نے سادات اکرام اوپر آ جائے، جو بھی سادات اکرام نیچے ہیں وہ جلدی سے جلدی اوپر آ جائے۔ سادات اکرام اپنی ذات کو قربان کیا اس دین مصطفیٰ کے لیے، اور اولاد نبی نے دنیا کے سامنے یہ واضح کر بتایا کہ رسول محترم نور مجسم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کے اوپر عمل کرنے کا تو سب کو حق ہے اور کرنا چاہیے، مگر سب سے زیادہ حق اہل بیت کا ہے۔ تو ایسی قربانی پیش کی کہ قیامت کی صبح تک اس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے، کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ وہ عظیم قربانی اہل بیت اطہار نے دی، تو وہاں ایک ساتھ میں ساری قربانیاں تھیں۔ وہاں جوان بھی قربان ہوئے، بوڑھے بھی قربان ہوئے، اور بچے بھی قربان ہوئے۔ تو شاہ صاحب نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا
کہ بڑے بڑے لوگوں نے تو قربانی دے دی مگر علی اصغر نے بھی قربانی دے دی. اے ملک الموت، عجب لگتا ہے ہم کو کہ تمہیں ان کے اوپر بھی ترس نہ آیا. رانے رڑ کیا سنی کی ہوتا، رانے رڑ کیا سنی کی ہوتا، وری بھیرو نکئی کال چھڑی تو کاک، تاڑیوں دئی تاک سوڈل سنج کرے گئے. کبھی یہ تو مشہور کہوت ہے کہ ایک عالم جو پوری دنیا ہے اس میں اگر کسی عالم دین کا انتقال ہوتا ہے تو گویا پورا عالم مر گیا، پورا عالم یتیم ہو گیا. یہ تو مشہور بات ہے. عالم کی موت عالم کی موت ہے، پوری دنیا کی موت ہے. مگر عالم ربانی سے بھی بڑھ کر مرتبہ ایک اللہ کے مقبول بندے کا ہے. اس کے بارے میں عوام الناس کو معلوم نہیں. بارش کا ہونا، رزق کا ملنا اور اللہ کی ساری نعمتوں کا ملنا ان اللہ والوں کے وجود کا صدقہ. وہ ظاہری اعتبار سے زمین کے اوپر رہے یا باطنی اعتبار سے ان کا وجود زمین کے اندر ہو، مگر ان کے وجود کے صدقے سے اللہ تعالیٰ یہ کائنات کو اپنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے. آخر میں اس معاملے میں حضرت پیر لاسانی قطب زمان ولی اعظم حضرت قبلہ پیر سید علی اکبر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کشف و کرامت اور جن کی ولایت کا ڈنکا سرزمین کچھ پر آپ کے مقدس وجود سے آج تک اور انشاءاللہ اس خاندان میں قیامت تک اللہ کا یہ فضل جاری رہے گا. اولاد غوث اعظم کے خاندان کی ایک کڑی حضرت محمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں پھر آپ کے فرزندان جو اس وقت الحمدللہ موجود ہیں، جن کا پورا خاندان یہاں سے لے کر آدے سر اور راجستھان میں خدمات اور دارالعلوم فیض اکبری کی شکل میں اور جانشین فرزند حضرت محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ پیر قبلہ بابا صاحب دامت برکات العالیہ اور حضرت علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند غلام رسول عرف بابا میاں، ان کے فرزند محبوب حسن صاحب اور ان کے فرزند حضرت پیر سید احمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یاد میں ہم جمع ہیں، حضرت عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ اور علاوہ عظیم ان کے برادران جو آدیسر وغیرہ میں سب جگہ آباد ہیں. یہ پورا ایک کنبہ ہے اولاد غوث الورا کا، جس میں سے آج جو مقصود ہے حضرت پیر سید قبلہ احمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سیم کی فاتحہ میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. مجھے مختصر جو وقت ہے اس کی پابندی میں چند باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے یہ تھوڑا اچھوتا موضوع ہے اور انشاءاللہ آپ لطف پائیں گے.
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما کان تحت کنز لہما وما کان ابوہما صالحا، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور وہ اللہ کے نیک بندے کی اولاد تھی۔ علماء کرام کی بارگاہ میں بطور سبق سنانے کے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ سورہ کاف کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، بڑی توجہ طلب یہ بات ہے اور اہل علم کے لیے بہت ضروری چیز ہے یہ، وما کان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اس پر بحث کرنی ہے، یہ موضوع ہے کہ وہ خزانہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر عباسی میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ اس خزانے میں ایک تختی تھی سونے کی، اس تختی کی ایک طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف لکھا تھا کہ تعجب ہے اس شخص کے لیے جس کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے مر جانا ہے، جس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا حساب ہونے والا ہے، جس کو یہ بھی پتا ہے کہ کل قیامت میں میرے اعمال کا مجھے جواب دینا ہے، باوجود اس کے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ مال اور ملکیت اور یہ خزانے میرے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں، میں اکیلا جاؤں گا، میرے اوپر سے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے۔ تعجب ہے اس شخص پر جس کو یہ سب کچھ علم ہوتے ہوئے بھی وہ غافل دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ کتڑ جی کان کری سمے سائے حد، صبح ایندی اوچتی تھیندی عید اگھاڑی میں گڈ، اجت سرتیوں کندیوں سبز ات سکندی سیندار، وہ کتیے دے کمب بھی نت توریندر اتھی ڈاڈا تکھا، اگیو تے ہک پا نت من بے گوٹائے ہوئے، واقف نایا وڑکار جی مو پانی میں نتھے پا، ہک جبل جلدا یوں کرے بھی تکھ دکھارے تا، لگے لکھ لطیف چوے بازورن متھا، اتے تم آت جت ہوں ہوت ہوں یہ سلیکھی۔ یہ عاشقوں کی گواہی ہے اس دن کے لیے، تو اس تختی میں یہ بات لکھی تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے اس تختی میں جہاں یہ نصیحت اور مصطفیٰ کا نام لکھا ہے، یہ واقعہ حضور کے زمانے سے پہلے کا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب نے اس کو خزانہ کہا ہے، تو معنی یہ ہوئی کہ اللہ والوں کا جو خزانہ ہے وہ دنیا کی دولت نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کی معرفت کا علم ہے، مصطفیٰ کی محبت کا علم ہے، مصطفیٰ کی شان کا علم ہے، مصطفیٰ کے دین کے علم کی بات کا نام خزانہ ہے۔ اس خزانے کو قرآن نے خزانہ کہا ہے، کنزل کہا ہے، مانت مندہ تھا پیٹی میں پرزا تھا، سجوتا سید چائے لہے لکھ سوا، بھگے پنانا پدماؤں پرے تھی۔ جو بات کھلتی نہیں وہاں تک تو اس کی قیمت طے شدہ ہے، مگر جب کھل جائے گی تو پھر اس کی گنتی خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ انگنت چیز ہوتی ہے، تو کچھ چیزیں رمز میں ہیں، کچھ چیزیں راز میں ہیں۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کی حفاظت یہ بھی کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اسے چاہے تو ظاہر کرے، چاہے تو چھپا دے۔ یہ اولیاء کرام کی پوری ایک تاریخ ہے، لاکھوں اولیاء اللہ اس دنیا میں موجود ہیں مگر لوگوں کو پتا نہیں ہے، اللہ نے ان کو ظاہر نہیں کیا، کچھ ولایت ظاہر نہیں ہوتی، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عملی دیکھیے کہ اللہ نے اس کو خزانہ کہا۔ اب یہاں علماء کرام سے میں توجہ حاصل کرنے سبق سنا رہا ہوں، میں عالم نہیں ہوں،
میں طالب العلم کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، مگر گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہاں جو قرآن کریم نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ جو لوگ تھے، یہ بچے جن کا یہ خزانہ تھا، یہ ایک اللہ کے نیک بندے کی اولاد تھی۔ میں ادباً عرض کرتا ہوں علماء کرام سے، یہ قرآن کی بات ہے، وہ بچے کیا تھے اس کا تعارف قرآن نے نہیں کرایا ہے، ان کے ولیوں کی اولاد ہے، اللہ نے اس کی شان بیان کی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیوں کی اولاد ولی نہ بنے، ہر ولی کی اولاد اللہ کرے ولی بنے، مگر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ولی کی اولاد جو ہے یا علی کی اولاد ہے اس کی کچھ شان باقی رہے گی۔ ہنج مڑے گی ہنج نائے منجل کو میرو، ہنج جو ہنس ہوتا ہے اس کی اولاد بھی ہنس ہوگی، شہر کی اولاد بھی شیر ہی ہوگی، وہ گیدڑ نہیں بن سکتی ہے۔ میں مختصر یہ بتاؤں، شیخ الاسلام والمسلمین علامہ طاہر القادری صاحب نے جو اہل بیت کی شان میں کتاب لکھی ہے، اس میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ اگر سید ہے، آل رسول ہے، کتنا بھی گنہگار ہے، کتنے بھی گناہ اس کے سر پہ ہے، مگر مرنے سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا، وہ توبہ کامل کرے گا اور کامل مومن بن کر دنیا سے جائے گا۔ اس کی شرط اولاد رسول ہونا ضروری ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اہل بیت اطہار پر۔ بے شک اگر سید ہے پھر شریعت کا پابند ہے تو یہ نورن علی نور ہے، یہ سونے پہ سہاگ ہے۔ اور یاد رکھو، ایک حقیر فقیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سید کی عزت کے لیے صرف سید ہونا کافی ہے، باقی جو شرائط ہے شریعت کی وہ سب پر لاگو ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کا اس کائنات میں روئے زمین پر سب سے زیادہ حقدار بھی سید ہے، سید سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اب یہاں جو آیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ ایک اللہ کے نیک بندے کی اولاد تھی۔ میں آپ سے گزارش کروں، یہ سرکار کے زمانے سے پہلے کی باتیں ہیں، اس دور کے نبی نہیں، اس دور کے نبی کے امت کے ایک ولی کی بھی بات نہیں ہو رہی، اس ولی کے اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس ولی کی جو اولاد کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک اور دلچسپ پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اس خزانے کی حفاظت کے لیے 2 نبی اور ایک ولی کو بھیجا۔ یہ مزدوری بھی کسی اور سے نہیں، یہ بڑی تعجب خیز بات ہے۔ اس خزانے کی حفاظت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ پورا ذکر قرآن مجید میں ہے، علماء کرام جانتے ہیں۔ یہ بالکل شد و مد سے میں سمجھتا ہوں حقیر علم کے حساب سے قرآن مجید میں کسی ولی کا اتنا ڈیٹیل کے ساتھ کسی ولی کا ذکر نہیں آیا جتنا خضر علیہ السلام کے تعلق سے جو ذکر آیا۔ 2 پیغمبر اور ایک اللہ کا ولی اس خزانے کی حفاظت کے لیے مزدوری کرنے کے لیے گئے، وہ دیوار کو کھڑا کر دیا۔ اب پچھلی امتوں کے انبیاء کرام میں سے کسی ولی کی اولاد کے اس کی ملکیت اور اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے 2 نبی اور ایک ولی گئے ہیں۔ اس سے تاثر اب یہ علماء کرام کی بحث ہے، یہ علم کی بحث ہے، یہ تفسیروں کی بات ہے کہ اس سے حاصل کیا ہوا، کیا مقصد ہوا۔ مقصد یہ ہوا کہ قیمت اس بات کی ہے کہ وہ اللہ کے ولی کی اولاد تھی۔ میں آپ سے عرض کروں بالفاظ دیگر، اگر ولی کی اولاد کی یہ شان ہے تو پھر علی کی اولاد کی شان کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو ولی کی اولاد کی شان ہے، پھر مولا علی کی اولاد کی اور نبی کی اولاد کی کیا شان ہوگی؟ میں یقین کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ شریعت مثل دودھ ہے، طریقت مثل دہی ہے، معرفت مثل مکھن ہے اور حقیقت مثل گھی ہے۔ جانے تب مجان گی در ابو جب، شریعت اصل ہے، شریعت ظاہری وجود مصطفیٰ ہے، طریقت باطنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہے۔
معرفت حضور کے معجزات ہیں، اور حقیقت مصطفیٰ شریعت کے بعد جو آخری درجہ حقیقت کا ہے وہ ہے، وہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اولاد علی، اولاد نبی، اولاد غوث الورا کی ایک کڑی کا تعلق کچھ کی سرزمین سے ہوا، یہ اللہ کی طرف سے سب کچھ چیزیں عطا ہوتی ہیں کہ حضرت پیر سید احمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک اور آپ کے صاحبزادے پیر سید عطا اللہ شاہ بابا تک ایک عجیب بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس خاندان میں اولاد علی میں 33 لوگ ہر کڑی میں، ہر سلسلے میں، خاندان کی ہر کڑی میں، ہر ایک خاندان کے اندر عالم دین گزرے ہیں۔ ان کے پورے خاندان میں بابا عطا اللہ سے آپ اگر سلسلہ چالو کریں گے تو 33 بزرگ ہیں جو وقت کے خاندان کا ایک فرزند جو ہے وہ بزرگ ہے، ولایتیں ہیں، اللہ کا کرم ہے، وہ اپنی طرف سے ہے مگر عالم دین بھی ہے۔ اور اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا احسان کچھ، راجستھان اور گجرات پر کتنا ہے، یہ صدیاں یاد کریں گی۔ ایسے سپوت پیدا جب جنم لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہوتا ہے کہ اس طرح دین آباد ہوتا ہے۔ میں آج کے دور میں ایک بات پیران اعظام کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ دور فتنے اور فساد کا دور ہے۔ میں اللہ کو گواہ رکھ کے میرے وجدان سے یہ بات کر رہا ہوں، آج اولادیں اپنے ماں باپ کو نہیں مانتی، آج دوست کو دھوکہ دے دیتا ہے، یاریاں چلتی نہیں ہیں، سیاست کی تو بات ہی نہیں کرتے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایسے دور فتن میں اے پیران اعظام، قسم خدا کی آپ لوگوں کو اللہ نے اس دور میں بادشاہ بنا دیا، لوگوں کے دلوں میں اللہ نے تمہاری محبتوں کو ڈال دیا ہے، یہ تمہارے خاندان کے ان بزرگوں کی ولایت کا صدقہ ہے۔ قسم خدا کی لوگ آج تمہیں، قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آج بادشاہوں کی باتیں تو لوگ نہیں مانتے مگر آپ لوگوں کی باتیں مان رہے ہیں۔ یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، یہ صدقہ مولا علی کا ہے، یہ صدقہ غوث الورا کا ہے، اور کہہ لینے دیجئے یہ صدقہ علی اکبر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آج کے دور میں لوگ مان رہے ہیں، ہمیں تعجب ہوتا ہے، یار ہم تقریریں کر کر مر گئے، ہماری آوازیں بیٹھ گئی۔ کتنے بڑے مقرر دنیا کے اندر ہیں، کسی کی طاقت نہیں ہے چند باتیں کی کر کے واہ تو حاصل کر سکتے ہیں مگر دلوں پر راج قسم خدا جی آپ لوگوں کا ہی ہوگا۔ آپ لوگوں کے کسی بھی فرزند کہیں بھی چلا جائے گا، اہل سنت والجماعت کا آدمی، عقیدہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والا، آپ کی عزت اللہ اس کے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے، مصطفیٰ نے ڈال دی ہے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ نگاہ مولا علی کا کرم ہے، نگاہ غوث اعظم کا کرم ہے۔ یہ ایسے کامل پیر حضرت علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند اور ان کے خاندان کے لوگوں کی کشف و کرامتیں ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے، ان کی ولایت کا صدقہ ہے کہ اللہ نے لاکھوں لوگوں کے دلوں پر آج راج کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ ادب کے ساتھ مجھے عرض کرنا تھا، میں نے سبق کے دوران یہ بات کر دی ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ بزرگوں کا جو باغ ہے، ان کی جو کھیتی ہے، انہوں نے جو بویا ہے علم کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، اخلاق و کردار کے ذریعے سے، یہ کھیتی ہے، اس کھیتی کو سنبھالنا آپ لوگوں کا حق ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ دور آتے ہیں، یہ دور جو ہے پیروں کا دور ہے، اس بات سے انکار نہیں کر سکتے، باتیں کتنی بھی لوگ کرتے ہیں، صرف یہ ضرورت ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت اور مصطفیٰ کے دین کا صدقے سے یہ سب چیزیں ہیں، وابستگی انہی چیزوں سے ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں، حضرت قبلہ پیر سید الحاج احمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے آپ واقف ہیں، مجھے کوئی زیادہ باتیں نہیں کرنی ہیں، قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں یہ مجھے
کوشش کر کے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے، وقت بالکل اجازت نہیں دیتا ہے، بہت ساری چیزیں تھی، مگر میں اختصار کے ساتھ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ذاتی طور پر میرے مخلص دوستوں میں چند لوگوں میں ایک پیر علم بھی تھا، عقل بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی، سنجیدگی بھی تھی اور دور اندیشی بہت تھی۔ ابھی آخر جو میری ملاقات ہوئی تھی تو اس میں میں نے مذاق کے طور پر ایک بات کہی تھی جو اس وقت میں سمجھ نہیں پایا، بعد میں پتا چلا۔ میں نے پیر صاحب سے عرض کیا تھا، حافظ عبد الغفور ربی شاید ہیں مجلس میں بیٹھا ہے، وہ بھی ساتھ میں تھا، میں نے کہا پیر صاحب باقی چیزیں تو سب چلتی رہتی ہے مگر ایک چیز جو ہے مجھے بڑی ستا رہی ہے۔ علامہ طاہر القادری صاحب نے ایک خواب کے ذریعے سے بات کی ہے کہ مصطفی انقلاب، اب لوگ تانا دے رہے ہیں کہ کب تک یہ انقلاب آئے گا، باتیں کر کے حضرت تو کینیڈا جا کے وہاں تشریف فرما ہے اور ان کو تو کوئی بول نہیں سکتا ہے، مگر ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو لوگ تانا دے رہے ہیں کہ ہوا کیا۔ اللہ و رسول اس بات کا گواہ ہے۔ حضرت کی دور اندیشی آج مجھے یاد آ رہی ہے اس موقع پر۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے اور اللہ کا مقرر کردہ جو وقت ہے اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات آزمائشیں اللہ کی طرف سے جو ہے اس سے کوئی نبی نہیں بچ سکتا ہے، کوئی ولی نہیں بچ سکتا ہے، تو عام انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ کچھ چیزیں راز کی ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم رہیں یا نہ رہیں مگر اللہ چاہے گا تو وہ کام ایک دن ہوگا۔ یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ پھر بہت سی باتیں اور بھی کی ہیں جو میں یہاں بیان کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ وقت نہیں ہے، کچھ ضروری چیزیں جو ہیں وہ نکل جائیں گی ذہن سے۔ آپ نے ایک سال کے اندر اپنے مریدین جو اس وقت سب موجود ہیں اور سارے نام میرے پاس موجود ہیں، وقت کی قلت ہے سب کا میں بتا نہیں سکتا ہوں، آپ نے اپنے فرزندوں سے، اپنے خاص مریدین سے اشارتاً یہ باتیں کہی جن کو سمجھ نہیں پائے کہ اب مجھے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ وہ رمضان میں کبھی بھی بارگاہ علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ میں نہیں جاتے تھے، مگر اس رمضان میں نور محمد بابا صاحب کو ساتھ میں لے کے گئے اور جہاں آپ کی قبر بنی ہے اس جگہ پر کھڑے رہ گئے اور کہا کہ میں اس جگہ کو پسند کرتا ہوں۔ تو مذاق کے اندر بابا صاحب نے اس بات کو جو ہے نور محمد بابا صاحب نے کہہ دیا کہ بابا وقت آئے گا، کون حاضر ہے، کہاں مٹی ہے؟ بولے میں بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری آخری آرام گاہ یہ جگہ پہ، وہ جگہ ایسی تھی جہاں قبر بننے میں تھوڑی دشواری پیدا ہو سکتی تھی، جو پورا احاطہ طے شدہ تھا اس سے تھوڑی باہر نکل گئی تھی، مگر اللہ کی مرضی ہے کہ وہاں۔ اب اس طرح کی کئی اشارے آپ نے اپنے مریدین کو دے دیا اور بہت سی چیزیں ثابت ہو چکی جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا۔ آخری ایک مرید کو جو خواب ملا تھا، ان کے کوئی خاص مرید تھے جن کو رحمت علی جو بہت ان سے محبت رکھنے والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے جو ادارے کے مولانا صاحب تھے انہوں نے ان کو خواب میں جب دیکھا تو کہا کہ میں نوری شریف جا رہا ہوں پیر صاحب حامد شاہ بابا سے ملنے کے لیے، اور وہ یہاں ملاقات کی۔ جب یہاں آئے تو وہ گم ہو گئے، تفصیلی بات نہیں کرتا، اشارہ بتا رہا ہوں۔ ان کے فرزند کو میسج آ گیا کہ یہ خواب دیکھا گیا ہے، پیر صاحب کو بتاؤ۔ فرزند نے یہ طے کیا کہ اگر یہ بات میں بتا دوں گا، ان سے محبت بھی بہت رکھتے تھے اور اس کی تعبیر پہلے یہ سن چکے تھے، اور یہ علماء نے لکھا ہے، علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے امت کے معبر تھے اپنے وقت کے، انہوں نے لکھا ہے کہ انتقال شدہ جو آدمی جو کچھ کہے گا وہ سچ کہے گا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر مسلمان ہے، اس کو آپ نے خواب میں دیکھا، اس کی جو کیفیت ہوگی وہ اصلی کیفیت ہوگی۔ تو اس کی معنی یہ ہوتی ہے کہ جس شخص کے بارے میں خواب دیکھا جاتا ہے عنقریب اس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ یہ انہوں نے سن لیا تھا تو اپنے والد کو بتایا گیا۔ یہ سب اشارے ہیں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے الہام یا کشف ہو جاتا ہے،
اور اسے پتہ چل جاتا ہے. اس لیے بہت سی ذمہ داریاں انہوں نے اپنی حیاتی میں اپنے فرزندوں کو جمع کر کے بتائی. یہ ساری چیزیں اشارہ کرتی ہیں. ہمیں گمان کرنا چاہیے ان کے بارے میں تو اچھا گمان کرنا چاہیے. تو یقیناً اللہ نے ان کے اوپر کوئی خصوصی کرم فرمایا ہے. اور باقی ان کی سادگی سے دنیا گواہ ہے اور واقف ہے کہ ان کے اندر کتنی سادگی تھی. ہم جیسے لوگ ٹوپیاں بدل لیتے ہیں، امامیں بدل لیتے ہیں، جبے کبے پہن لیتے ہیں، مگر خاندان علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ اور خاندان جیلانی کو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے. ان کی عاجزی کے سامنے ہم جیسے جو تھوڑی دیر کے مہمان جو ہوتے ہیں اور تھوڑا بہت کچھ آ جاتا ہے اور یہ دکھاوا، یہ ساری چیزیں قسم خدا کی ان ہستیوں کے سامنے آج آ کے ہم شرمسار ہو جاتے ہیں. ان کی سادگی جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضرت نے ابتدا میں ہی یہ ساری چیزیں بتا دی تھی اور آپ اپنے خاندان کو اور اپنے مریدین کو سب کچھ بتا دیا تھا، جتا دیا تھا. اور اس طرح سے کئی چیزیں اشارے میں وہ بتا گئے، میرے پاس موجود ہیں. اب اللہ کو جب منظور ہوگا میں آخر میں یہ دلیل دے دوں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی حیاتی نے تو گواہی دی ہے اسلام کی صداقت کی، ان کے جنازوں نے بھی گواہی دی ہے، ان کی قبر کی زندگی میں رہ کر بھی انہوں نے گواہی دی ہے. حضرت امام محمد کا جب جنازہ نکلا تو یہودی ان کو کاندھا دینے کے لیے آئے تو لوگوں نے روکا کہ تم تو یہودی ہو، تمہیں کیا نسبت ہے اس سے. جنازے سے آواز آئی کہ کاندھا دینے سے مت روکو. جتنے لوگوں نے کاندھا دیا سب نے کلمہ پڑھا. ہمارے بزرگوں کے جنازوں نے گواہی دی ہے. اب بتائیں حضرت غازی علم الدین کا جنازہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت دیدار علی سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھانے کا فیصلہ ہوا. آپ کے جنازے کے قریب آ کے حضرت دیدار علی بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے ان کو ہوش میں لائے، جیسے جیسے نماز پڑھا لی. پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے بڑے بڑے ولیوں کا جنازہ دیکھا، بڑے بڑے علماؤں کا جنازہ دیکھا، عالموں کا جنازہ دیکھا. کبھی مجھے یہ خیال نہیں آیا، کبھی یہ حسرت نہیں ہوئی کاش اس جنازے میں رہوں. آج مجھے علم الدین نے مجبور کر دیا. ایک غیر سید تھا مگر عاشق رسول ایسا تھا کہ اس کے جنازے میں خود مصطفیٰ تشریف لائے. میں نے میری آنکھوں سے دیکھا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں. اسی طرح اللہ والوں کے جنازوں نے گواہی دی. حضرت محمد ہاشم نگر چھٹوی نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے شاہ عبداللطیف بٹائی سے کہا تھا کہ آپ میں انتقال کرنے والا ہوں، موت نظر آ رہی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں. آپ آئے ضرور مگر جنازے میں نہیں پہنچے. جب قبر کے اوپر آپ کو دفنایا جا رہا تھا اس وقت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے مگر دور کھڑے رہے. لاکھوں لوگ تھے، یہ شیخ الاسلام کے وقت مفتی اسلام تھے. محمد ہاشم نگر چھٹوی دنیا کا واحد عالم ہے جو غیر عربی ہو کر جن کی سندھی کتابوں کو جامع ازہر نے عربی میں ترجمہ کیا. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا ولی کامل، سلسلہ نقشبندیہ کی عظیم ہستی. شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے مجبور مت کرو کہ میں کیوں آیا نہیں. اس لیے نہیں آیا کہ میں نے دیکھا محمد ہاشم کو جب قبر میں رکھا جا رہا تھا تو ان کی قبر پر خود مصطفیٰ تشریف لائے. سسید سر متے تھیا کیچ دھنی کاندی محبوب جے ملن لائے ہی مند پوہی ماندی لکن منج لطیف چوے ارادے آندی انہوں پیراندی چھل منہ نمانی کے نصیب کیے. تاریخ میں ہزاریں چیزیں ہیں. آپ کے جنازے کے بعد فاروق شاہ بابا صاحب کے فرزند قبلہ محمد فیض نے پوری رات جاگے تھے. ظہر کے بعد آپ آرام میں تھے. جو الحمدللہ عالم دین ہو رہے ہیں، خواب میں دیکھا کہ حضرت جنازے کے اندر حرکت کر رہے ہیں. آپ نے کہا بابا میں تو سمجھ رہا ہوں آپ انتقال کر گئے ہو. کہ ہاں بیٹا کرم میرے اوپر برس رہی ہے. آخری جس شخص کی گود میں آپ نے آخری سانس لی ہے، آخری الفاظ جو آپ کے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اللہ اور رسول کے لیے مجھے معاف کر دینا. اور آخری لفظ
ساری دے سپری تو تجھے پیرے دھڑیاں پپڑیوں بیا ہند وچھایاں وار اچے تو ساجن سجی جمار تونجی گولی تھی گرا جائے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے۔ علامہ نے تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ سوال اصل ایک ہی ہے، مصطفیٰ کے بارے میں ہے۔ جس نے حضور کو پہچان لیا اس کی گواہی قبول ہو گئی کہ اس نے اسلام کو بھی جان لیا اور خدا کو بھی جان لیا۔ تو مصطفیٰ کا دیدار قبر میں تو سب کو ہوگا، مگر ایسے خوش قسمت لوگ آئے جن کو موت سے پہلے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت ماشاءاللہ۔ بس ماشاءاللہ سے میں سمجھ گیا کہ وقت ختم ہو گیا ہے اور وقت کی پابندی میرے لیے لازمی ہے۔ کچھ زیارت کے اور بھی کام باقی ہیں۔ میں نے چند باتیں طالب العلم کی حیثیت سے کی ہے۔ دارالعلوم فیض اکبری سے جہاں علماء نے فراغت حاصل کی ہے وہاں میں فرار ہونے والا آدمی ہوں، میں بھاگا ہوا آدمی ہوں۔ چھوٹی عمر تھی میری، 14 سال کی عمر تھی، اور میری والدہ اور میرے بھائی حضرت پیر محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ اس بچے کو اجازت دو، اس کی شادی کرنی ہے۔ بولے اس بچے کی شادی، یہ شادی کے لائق نہیں ہے، تو پڑھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ایک بیٹی ہے اور ایک بڑا بیٹا ہے، ہم غریب آدمی اتنے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر اس کی شادی نہیں کریں گے تو پھر ہم شادی کر نہیں پائیں گے، ایک خرچے میں کام ہو جائے گا۔ حضرت پیر محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہنس کر کہا کہ ٹھیک ہے، میں اب دعا کرتا ہوں، اس کی پڑھائی تو بہت باقی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، مگر آپ لوگوں کی مجبوری ہے تو میں دعا کے ساتھ الوداع ہوتا ہوں۔ والدہ اور